اور اللہ کی سارے معاملات کا خالص فرما اور پھر اپنے تمام گھروں کو یکسوئی عطا فرما اور ان کو اور شہادت نصیب فرما اور پورے پاکستان کے تمام معاملات میں تسکین فرما ہماری دعاؤں کی انتہائی طاقت قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے سپورٹس کے میدان میں بھی مشرقی پاکستان کے لوگوں سے جاتی ایک دفعہ 66 کی بات ہے ایم سی سی میں بول رہا ہوں کرکٹ کلب آسٹریلیا کی ٹیم کے کرکٹ کلب آئی انڈر 19 66 کی بات ہے مجھے دلچسپی اس میں اس لیے تھی کہ سائی بال کا ایک پلیئر بھی انڈر 19 اس میں شامل میں سائی بال تو وہ میدان وہ گئے ڈھاکہ میں ڈپٹی کمشنر کہتا ہے یہ میچ نہیں ہو سکتا کاردار صاحب عبدالحفیظ کاردار صاحب وہ بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے صدر رہے وہ کرکٹ کے بورڈ کے چیئرمین تھے وہ گئے اور کہا یہ میچ نہیں ہو سکتا ان کا کیوں ان کا یہ طفیل احمد کا حکم ہے تو طفیل احمد کون ہے انہوں نے کہا ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کے امر کی صدر ہیں لیفٹ کی باشانی صاحب کی ایسکو اور ویپسو اس کی تھی ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ جس کے 6 نکات باشانی صاحب کے 14 نکات لیکن بہرحال ایک کہتا رہا ادھر کا بھی ظالم ادھر کا بھی ظالم دونوں ظالم دونوں کے خلاف سے یہ وہ کہتا رہا تو میں عرض کر رہا تھا تو طفیل احمد بی سی کو کہا اس نے کیونکہ 3 میچ ہونے تھے ایک ڈھاکہ میں ایک سلٹ میں ایک چٹاگان کا راجا وہ پیپل پارٹی میں شامل تھا جہاں تھا وہ مغربی پاکستان میں تھا اقلیت کا نمائندہ تھا راجا کے لیے وہ پہلے ہی ہمارے ساتھ ایک محمد علی صاحب تھے وہ بھی ہمارے ساتھ وہ اسے کہا مجھے اسے ملنے کی اجازت ہے کاردار صاحب نے بھی تو ہم کیا ملے اگر وہ کہتا ہے اجازت دے دے پھر ٹھیک ہے وہ چلے گئے وہ ظاہر پولیٹیکل آدمی تھا ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا صدر رہا تھا وہ گیا جب دیکھا تو باہر ایک گارڈ اس کو کاٹ دیا اندر گیا اندر بلایا دیکھا تو ڈب کھڑتی دھوتی پہن کر کالا سیاہ خطر کا قمیض پہن کر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام تھا پہلے وہ ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ کا مرکزی صدر اس نے کہا جی مہمان ٹیم آئی ہوئی ہے مہربانی کریں آپ میچ ہونے اس نے آگے سے ایک فکرہ کہا از دیر اینی ون فرام ایسٹ پاکستان کرکٹ میں 16 پلیئر ہیں از دیر اینی ون فرام ایسٹ پاکستان نو کیونکہ آپ کو کھیل ہی نہیں آتی اس لیے کوئی نہیں آپ وہ تنظیم کی جانب سے پیپلز رائٹ فورم کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے حبیب اللہ شاکر صاحب نے جس وزڈم اور ذہانت سے یہاں پر باتیں کی یقیناً بی بی کی شخصیت ایسی تھی کہ ان پر جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں پاکستان پر ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی ایسے احسانات کیے ہیں جس سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیں تو اس پاکستان کو آئین دینے والے متفقہ آئین دینے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو اس کے بعد ایٹم بم کی قوت پاکستان کو بنانے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ایٹم بم آ گیا پھر اس کی میزائل ٹیکنالوجی اس کو چلانا کیسے ہے اس کو بھی لانے والی محترمہ بینظیر بھٹو بطور وزیر اعظم اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر وہ ٹیکنالوجی لائی آج کسی ہمارے دشمن کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف دیکھے آج امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ایٹمی میزائل ایسا بنا دیا ہے پاکستان نے کہ وہ امریکہ بھی اسے محفوظ نہیں ہے لیکن ہمارا ویو پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ہم نے دشمن ملک کے لیے جتنی ٹیکنالوجی دشمن ملک کے پاس ہے ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے آج بے نظیر بھٹو شہید کی ضرورت ہے آج بے نظیر بھٹو شہید کی
اس وین کی ضرورت ہے جو اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہاتھ میں جھنڈا لے کر چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ بی بی کا یہ لاڈلا، بی بی کا بیٹا، ہمارا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان. سب سے پہلے میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، جنہوں نے اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد انہوں نے جو باغ ڈور سنبھالی اس کی مثال نہیں ملتی. وہ کم عمری میں انہوں نے سہولتیں برداشت کی، زیادتیں برداشت کی، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ جیل جاتی رہیں. انہوں نے اف تک نہ کیا، کیونکہ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ، یہ ہوتا ہے ویژن. اور محترمہ اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت. یہ اور بات ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بہت اپس اینڈ ڈاؤن آئے، مگر انہوں نے خندہ پیشانی سے ہر چیز برداشت کی، یہاں تک کہ ان کی آخری اسپیچ جو تھی اس میں بھی ان کا دلیرانہ، ان کا عزم اور ان کی جو بہادری ہے وہ قابل ستائش ہے. یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئی مگر انہوں نے کبھی پیچھے نہیں مڑے. یقیناً آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17ویں جو برسی ہے اس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ملتان میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو خاندان وہ واحد خاندان تھا کہ جس نے اس ملک کے غریب عوام کے لیے، اس ملک کے پسے ہوئے طبقے کے لیے، کسان کے لیے، مزدور کے لیے، طلبہ کے لیے جو قربانیاں پیش کی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جام شہادت نوش کیا، اس کی مثال ہسٹری میں کہیں نہیں ملتی. تو میں ڈسٹرکٹ بار کی جانب سے اور تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی طرف سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور بھٹو خاندان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور